فرقہ واریت سے قطعی بالا تر خالص قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پیش خدمت ہے یوٹیوب چینل وسن کے اسلامک انسٹیٹیوٹ سے سلسلہ تفسیر القرآن۔ خود بھی سنیے اور اپنے احباب کو بھی اس سلسلے سے جوڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے۔ آج سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ سورۃ العنکبوت کی تفسیر اور ترجمہ بیان کیا جائے، اور اس میں جو اسرار رموز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کو دیکھا جائے، اور پھر قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اپنی منزل کا تعین کیا جائے۔ سورۃ العنکبوت، اس کی ابتدا پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کا مطلب، جن کا ترجمہ مفسرین نے اگرچہ بہت سے حقائق بیان کیے ہیں، اس کے ترجمے لکھے ہیں، تفسیر بیان کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ الفاظ وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان کو حروف مقطعات کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ کٹے ہوئے حروف ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دکانوں پہ، مکانوں میں توہم پرست لوگوں نے ایک چوکٹھا لگایا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے لوح قرآنی، اور پھر ساتھ یہ عبارت تحریر ہوتی ہے کہ رزق میں اضافے کے لیے گھر میں ان کو لگانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، حروف مقطعات کے بارے میں یہ صرف ایک عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا ثبوت نہ قرآن حکیم سے ملتا ہے اور نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ تو پھر حروف مقطعات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیوں کیے ہیں؟ حروف مقطعات قرآن حکیم میں لکھے کیوں جاتے ہیں؟ یہ وجہ سمجھنے کی ہے۔ اور جہاں بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ساتھ جس صورت کو بھی شروع کیا ہے، اس صورت میں اللہ نے جو باتیں آگے چل کے بیان کی ہیں، وہ باتیں اگرچہ قرآن حکیم سارے کا سارا لائق توجہ ہے اور انتہائی انہماک سے پڑھنے والی کتاب ہے، لیکن جہاں تک میں سوچتا ہوں، جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، وہ صورتیں جو ہیں ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ نے ان کی ابتدا میں وہ حرف لگائے، ابتدائی آیت ان حروف کو قرار دیا ہے کہ جن کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف مقطعات لگا کر، حروف مقطعات سے آیت شروع فرما کے پہلی آیت میں صرف حروف مقطعات الف لام میم، یہ حروف لگا کے ان حروف کو مکمل آیت قرار دے کے اگلی آیت میں جو بات اللہ رب العزت بیان کرنے جا رہے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، اس آیت سے پہلے اللہ ہمیں یہ احساس کرواتے ہیں کہ میرے بندو، یہ قرآن وہ ہے کہ جو تمہاری عقل، تمہارے فہم سے
آگے کی چیز ہے قرآن حکیم کہ جس کی آیت، پہلی آیت جس سورت کی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھ لیجئے کہ تم نے اپنی عقل کو اس کے تابع کرنا ہے، اپنی عقل کو اس ہستی کی بات کے پیچھے لگانا ہے جس ہستی نے وہ حروف اپنی کتاب میں بیان کیے کہ جن حروف کا مطلب تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اور تمہاری عقلوں سے آگے کی باتیں اس نے کر ڈالی۔ اب یہ حقیقت میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بات باور کروا دیتے ہیں کہ میرے بندو اپنی عقل کو میرے قرآن کے تابع کر دو، میرے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے تابع کر دو۔ تو اس لیے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت صرف حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ترجمہ بیان نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کا ترجمہ بیان نہیں کیا۔ اب ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ قرآن حکیم میں ان کے آگے جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو من و عن تسلیم کر لیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا